میں نے 2015 میں لیکچرر کا ٹیسٹ دیا تھا اور وہ پاس ہوا. انٹرویو میں پہنچ سبجیکٹ اسپیشلسٹ اس کا ٹیسٹ پاس کیا. 2015 میں ہی میں نے NTS کے ٹیسٹ دیے مختلف حوالوں سے. جو اسکول ایجوکیٹرز کی سیٹیں ہوتی ہیں اس میں 16 اسکیل کی بھی ہوتی تھی, جو SST ہوتا ہے, EST کا بھی اور PST کا بھی. 2017 میں میری سلیکشن ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صوفی ایجوکیشن پوائنٹ. میں آپ کا میزبان عبدالاحد. آج کے سکسیسفل پرسنز انٹرویو سیشن میں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد ندیم صادق صاحب. سر اردو کے پروفیسر ہیں, تو اردو کے حوالے سے کچھ باتیں ڈسکس کریں گے. اور جو آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ سبھی لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ جو PPSC کا ادارہ بدنام ہو چکا ہے, یہ کرپشن کرتے ہیں, پیسہ لیتے ہیں اور لوگوں کو پاس کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے. تو سر پروفیسر محمد ندیم صاحب, انہوں نے 2 بار ٹیسٹ پاس کیا لیکچرر کا. 2015 میں بھی انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا, انٹرویو دیا, اور 2017 میں بھی انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا, انٹرویو دیا اور سلیکٹ ہوئے. تو سر سے جانیں گے. سر فرسٹ آف آل بنچز آف تھینکس فار یور انویلیبل ٹائم. سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ نے کون کون سے ٹیسٹ پاس کیے ہیں اور آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور مجھے اپنے چینل کے توسط سے مختلف جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کا موقع دیا. تو اصل میں نے 2015 میں لیکچرر کا ٹیسٹ دیا تھا اور وہ پاس ہوا, انٹرویو میں پہنچا, لیکن آگے جو ہے سلیکشن میری نہیں ہو سکی, ریکمنڈیشن نہیں ہوئی. اس کے بعد میں نے 2016 میں تقریباً یہ جو ہوتا ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ اس کا ٹیسٹ پاس کیا. اس کا بھی انٹرویو دیا, وہ بھی PPSC کے تھرو تھا. 2015 میں ہی میں نے NTS کے ٹیسٹ دیے مختلف حوالوں سے. جو اسکول ایجوکیٹرز کی سیٹیں ہوتی ہیں اس میں 16 اسکیل کی بھی ہوتی تھی, جو SST ہوتا ہے, EST کا بھی اور PST کا بھی. تو وہ تینوں ٹیسٹ میں نے کلیئر کیے. اس میں EST کے طور پہ میں نے کوئی جاب بھی کی ہے اسکول میں. تو یعنی جتنے بھی میں نے الحمدللہ ٹیسٹ دیے ہیں تو وہ سارے, کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جس میں مطلب سارے ٹیسٹ آپ نے کلیئر کیے ہیں. ہاں جی, سارے ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر ہوتے رہے ہیں. اور آپ 2017 میں 2017 میں جو ٹیسٹ میں نے دیا تو اس پہ پھر میری سلیکشن ہے. سر ہم اردو کے حوالے سے کچھ باتیں ڈسکس کریں گے سبجیکٹ کے حوالے سے. اس سے پہلے ایک بات جو لوگوں کے مائنڈ میں گھوم رہی ہے, جو محنتی لوگ ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ PPSC کا ادارہ جو ہے وہ بھی بدنام ہو چکا ہے. ان کے مائنڈ میں آ چکا ہے یہ بھی پیسے لیتے ہیں اور لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا. تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ PPSC کا ایک بڑا فیئر قسم کا ادارہ تھا اور عام طور پہ یہی تاثر تھا کہ جو چھوٹے محکموں میں جو رشوت چلتی ہے, جو سفارش چل جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں, حالانکہ ایجوکیشن کا خاص طور پہ جو ایجوکیٹرز کی سیٹیں آتی ہیں یا وہ بھی بڑا ایک پورا میرٹ پہ ہوتا ہے. یہ کافی عرصے سے ایک میرٹ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ جتنی بھی بڑی جابز ہیں جو خاص طور پہ گزٹڈ جابز ہیں اس میں یہی تھا کہ اپنی قابلیت پہ لوگ آتے ہیں. بلکہ اس سے قبل بھی یہی تھا کہ ایک سلسلہ بڑا فیئر طریقے سے چل رہا تھا. میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے ایک دن مجھ سے سوال کیا کہ کیا سر یہاں رشوت چل جاتی ہے, یا سنا ہے کہ جس کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں وہ اس کی جاب ہو جاتی ہے. اس کی جاب, ہاں, اس کی جاب کنفرم ہے اور یہاں سفارش بھی چل جاتی ہے. اور بھی کئی, ایک دوست نے ایک دن سوال کیا تھا کہ آپ یہ سچ ایک بات پوچھیں, آپ سے بتائیں گے. میں نے کہا ہاں پوچھیں. تو کہنے لگے کہ کیا یہاں سفارش چل جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ سفارش چل جاتی ہوگی, شاید کوئی وزیر اعلیٰ لیول کا بندہ ہو تو شاید اس کی چل جاتی ہو, لیکن اس میں ایسا کوئی چانس نہیں ہے. تو میں حیرت میں تھا. اس بچی نے سوال کیا کہ سر 10 لاکھ روپے ہوں تو میں نے کہا نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. اور میں حیران تھا کہ کیسے جو ہے باتیں لوگ سوچ لیتے ہیں. لیکن اس کے کچھ دنوں بعد یہ اسکینڈل سامنے آیا تو وہ تھوڑی سی مایوسی تو ہمیں بھی ہوئی. تو بلکہ اس پہ میں نے اسٹیٹس بھی واٹس ایپ پہ لگایا کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں دیے تھے. اب تو جو کہہ دینا کہ PPSC کے تھرو سلیکٹ ہوئے ہیں تو وہ مشکوک سا بندہ ہو جاتا ہے, سبھی ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ کس طرح یہ آیا ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے جو تھوڑا سا اس میں
محنت کر رہے ہیں وہ ڈس آرٹ بالکل بھی نہ ہوں. اس طرح کا اگر اسکینڈل سامنے آ جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر 100 سیٹ ہے، فرض کریں اردو کی اب 100 سیٹ ہے جی یا بالکل. باقی سبجیکٹس میں بھی، تو وہ بہت قلیل مقدار میں ہوتی ہے. اس طرح کی اگر کوئی ہوتا ہے جس نے محنت کی ہوتی ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. یہ اس بات پہ میرا تو یقین اور ایمان ہے مطلب کہ جو بھی آپ کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو یہ غلط کام کی وجہ سے ادھر آئیں گے، لیکن محنت کرنے والوں کی محنت ضائع نہیں ہوتی محنت کرنے انشاءاللہ. والوں کو ان کا حق جو ہے وہ مل جاتا ہے. اس طرح کی اگر چیز ہوتی ہے تو وہ بہت تھوڑی مقدار میں ہوں گی. اگر 100 سیٹ ہے تو 10 لوگ آ جائیں گے، 15 لوگ آ جائیں گے غلط طریقے سے، 20 آ جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ 100 کی 100 سیٹ جو ہے وہ بیچ دی جائے. اگر ایسا ہوتا بھی ہے، اب تو اسکینڈل سامنے آ گیا، اب امید تو ہے کہ یہ کام رک جائے گا. پہلے بھی ایسا کچھ نہیں تھا یا تھا، لیکن اب میں آپ کے سامنے ہوں یا ایسے اور بے شمار لوگ ہیں جتنے بھی پی پی ایس سی کے ذریعے آئے ہیں، وہ سارے بڑے فیئر طریقے سے آئے ہیں. اور کوئی ایسا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سفارش یا، تو وہ سارے جو ہیں بڑے قابل قسم کے لوگ سارے آتے رہے ہیں. اب اگر یہ اسکینڈل سامنے آیا تو انشاءاللہ اس کا بھی کلا کما ہو جائے گا. اور انشاءاللہ ان ہمیں کو امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم ایسی چیزیں نہیں لیکن ہوں گی. اگر فرض کریں کہ ایسا کام ہوتا ہے یا چلتا رہا ہے یا چلتا رہے گا، یہ تو اگر اس حوالے سے کہیں تو وہ تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے. 10 لوگ غلط طریقے سے سفارش سے یا رشوت سے آ جائیں گے، 15 آ جائیں گے، لیکن جو اپنا باقی ضمیر بیچ دیں گے باقی کے جو لیے کچھ لانے کے لیے باقی جو 80 سیٹیں ہیں وہ تو جو ہے بالکل میرٹ میں ملیں گی. تو اس لیے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ جن لوگوں نے محنت کی ہے وہ اپنا جو ہے آپ منوا لیں گے. انشاءاللہ ان کا حق ان کو ملے گا. تو سر اردو کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اردو کی کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ اہم ہیں جو کہ ہر ایک انسان کو، اردو والے بندے کو آنے چاہیے. اردو یا کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے ایک بہت وسیع فیلڈ ہوتی ہے. اس میں آپ جو ہے کوئی تھوڑا سا ٹیگ نہیں لگا سکتے کہ آپ یہ چیزیں دیکھیں. مختلف اصناف ہیں جی اردو کے، جو طالب علم ہمارے جو ہے ناظرین ہیں تو وہ جانتے ہوں گے کہ اردو میں مختلف چیزیں ہیں، مختلف اصناف ہیں. اس میں ناول بھی ہے، اس میں افسانہ ہے، جی اس میں ڈرامہ ہے، آپ بیتی ہے، سوان عمری ہے، خاکہ ہے، رپوز تاز، اور بے شمار اصناف ہیں جو فکشن کے حوالے سے، افسانوی ادب، غیر افسانوی ادب کے حوالے سے. جی پھر اسی طرح شاعری کے اندر مختلف اصناف ہیں اصناف کے حوالے سے. اور پھر اسی طرح مختلف جو شخصیات ہیں، مختلف شاعر ادیب ہیں، وہ تو بہت ایک وسیع فیلڈ ہے. جی بالکل. اس کے ہٹ کے ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بے شمار چیزیں جو ہیں، علم بیان ہے، علم بدیع ہے، محاورے ہیں. تو کوئی بھی علم کی شاخ ہے، وہ چاہے اردو ہے، لٹریچر ہے، وہ کوئی بھی سبجیکٹ ہے آپ کا، تو وہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہوتی ہے، بہت وسیع فیلڈ ہوتی ہے. اور اس پہ آپ اس کے بارے میں اگر تفصیل سے جانتے ہیں تو پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ، ایک تو آپ کا ذوق، شوق اور محنت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو وہ کرتی ہے، تو آپ ٹیسٹ پاس کرنے کے قابل ہوتے ہیں. آپ کا مطلب کہ اگر ایک بندے کا انٹرسٹ ہے تو وہی کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے ویکنسیز آئی ہیں اور تیاری شروع کر دی اور ٹیسٹ پاس کیا اور نہیں، سلیکٹ ہو یہ گئے. تو بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سیٹ آئی ہے خاص طور پہ اس لیول کی اور اس سطح کی، تو جو 17 اسکیل ہوتا ہے، ایک گزٹڈ اسکیل ہے، جی بالکل. اور اس کی تیاری کوئی یہ نہیں ہے کہ سیٹ آئی اور آپ نے 15-20 دن میں کچھ چیزیں دیکھیں. آپ پہلے تو آپ کی اس ڈگری بہت اچھی ہو. عام طور پہ آج کل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بی ایس کے ذریعے ہم یہ کر رہے ہیں کہ مڈ دیا، مڈ کے بعد ہم نے فائنل، اور تو آگے دوڑ پیچھا چوڑ والی بات ہے کہ آگے آگے ہم دوڑتے جا رہے ہیں اور پیچھے. تو اس لیے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اس دفعہ جو ٹیسٹ آ رہے ہیں وہ تھوڑے سے پاس کرنے کی ریشو بہت کم ہے. ایک تو ٹیسٹ تھوڑے سے عجیب طریقے سے آ رہے ہیں، دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بی ایس سسٹم ہمارا ہے کہ ہم جو ہے آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور پیچھے سے بولتے جا رہے ہیں. تو صرف ہم جو ہے 10 دن کے لیے وہ پیپر کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور وہ ہم نے وقتی ایک کرنا ہوتا ہے کہ ایک مڈ ہے یا فائنل ہے، اس کی تیاری کی اور پیپر دے دیے.
تو ہمارے پاس وہ علم نہیں آ رہا. تو چیز یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ڈگری کی ہے اس پہ آپ کا ایک تو شوق سے آپ اپنی فیلڈ چوز کریں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم شوق سے نہیں جاتے، فیملی کچھ چیزیں سیٹ کر دیتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ جو ہے میڈیکل میں جاؤ. آپ فورس کیا جاتا ہے، فورس کیا جاتا ہے. اپنے ذوق سے بچے کا مائنڈ دیکھیں، یا بچے کو خود یہ چیزیں فیصلے کرنے چاہیے کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے اور وہ کہاں جاتا ہے. اور اسے اس حوالے سے پراپر ہمارے کچھ بچوں کو پراپر گائیڈ لائن ہی نہیں ملتی. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ اردو جو ہے اس میں جیسا کہ نثر ہے، نظم ہے، غزل ہے، تو اس حوالے سے کیا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے % جو ٹیسٹ ہے وہ نثر سے آ سکتا ہے، غزل سے آ سکتا ہے، نظم سے آ سکتا ہے؟ یہ ساری چیزوں کو ٹچ تو کیا جاتا ہے. ہمارے جو اردو کا خاص طور پہ ٹیسٹ ہوتا ہے PPSC کا، اس میں بعض چیزیں ایسی آتی ہیں جو ہم نے سلیبس میں نہیں دیکھی ہوتی. بعض چیزیں سلیبس سے آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سلیبس کا حصہ نہیں ہے MA تک، لیکن وہ جدید ادب کے حوالے سے، یا جو پاکستانی ادب ہوتا ہے، افسانہ نگار ہیں جس میں نئے افسانہ نگار، بہت نئے بھی نہیں آتے لیکن اس میں کم از کم جو جن کا ایک معروف نام ہوتا ہے، جیسے بانو قدسیہ صاحبہ ہیں، جمیلہ ہاشمی ہیں، اور اس طرح کے، یہ ہم نے لٹریچر میں یا بچوں نے لٹریچر میں نہیں پڑھا ہوتا. مطلب کہ سلیبس کا حصہ کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل اسٹڈی بھی ہونی چاہیے. جی بالکل، سلیبس کا حصہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہیں. اب علم بیان جو ہے وہ سلیبس کا حصہ نہیں ہے، لیکن تقریباً 5 نمبر کا سوال اس پہ آیا ہوتا ہے. 10 نمبر کے محاورے آتے ہیں. محاورے ہم نے جو ہے سلیبس میں کیے ہی نہیں ہوتے، اور باقاعدہ طور پہ بطور پیپر کے یا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن پورے 10 نمبر کا سوال جو ہے محاوروں پہ ہوتا ہے. تو اس لیے ایک جو تیاری کرنے کا سلسلہ ہے وہ ہے کہ ایک آپ کے پاس پلان ہو. جب آپ ماسٹر کر لیتے ہیں یا آپ نے BS کر لیا ہے، تو اگر آپ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ تبھی سے تیاری شروع کر دیں، بلکہ آپ شروع سے ہی آپ کے ذہن میں ایک فیلڈ ہو کہ آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. اگر آپ اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں، درس و تدریس میں، وہ ایجوکیٹرز ہیں یا لیکچرر ہیں، آپ اس سطح پہ آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس وقت ہی ذہن ہو، اور آپ پھر جو نالج حاصل کر رہے ہیں وہ صرف ڈگری تک محدود نہ ہو، بلکہ آپ جو ہے اپنا علم بڑھا رہے ہیں اور اس ذوق شوق کے ساتھ اس کو لے کے چلیں، تاکہ آگے وہ ڈگری آپ کے کام آئے، اور اس کے ساتھ پھر مطالعہ آپ کا جو ہے ڈگری کرنے کے بعد بھی جاری رہے، تو پھر آپ آگے کر سکتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ انٹرویو کے حوالے سے انٹرویو میں کس طرح کے کویشچن پوچھے جاتے ہیں جو اردو کا انٹرویو ہوتا ہے؟ اب انٹرویو میں بھی ویسے وسیع فیلڈ ہے، لیکن انٹرویو میں ایک جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر کلاسیکی اور سلیبس کے حوالے سے تھوڑا سا ٹچ کیا جاتا ہے. اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس میں بہت مشکل قسم کے سوالات جو ہوتے ہیں، جیسے بعض جو موضوعات ہیں وہ بہت نئے ہیں، جیسے تنقید کے اندر ساختیات، پس ساختیات، یا اس طرح کے جدیدیت اور مابعد جدیدیت، اور بہت مشکل قسم کے مغربی قسم کے مباحث ہیں، ان کو نہیں چھیڑا جاتا. یا جولیا کرسٹیوا اور مختلف قسم کے لوگوں کے تنقیدی نظریات ہیں، وہ بہت کم ڈسکس ہوتے ہیں. اصل میں ان پہ کمانڈ جو ہے، یہ بھی وجہ ہے کہ یہ ایسے مباحث ہیں جو بہت کوئی خاص قسم کا اگر پینل میں بندہ ہو تو وہ تو کر سکتا ہے. یہ ان موضوعات پہ ہر کسی کی دسترس نہیں ہے. وہاں جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ عموماً بچوں نے جو ہے، یا اسٹوڈنٹس نے، یا جو انٹرویو دے رہے ہیں انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں اپنے سلیبس کے اندر، تو سوالات تقریباً وہاں سے ہی کیے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کو کرنا وہ کوئی زیادہ نہیں ہے. اس میں کچھ چیزیں آ جائیں گی کہ آپ کو آپ کا انداز ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، اور کچھ چیزیں یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پینل پہ کہ وہ آپ سے کس قسم کے سوال کرتا ہے. سر یہ بتائیے گا، آپ نے 2015 میں بھی لیکچرر کا انٹرویو دیا ہے، 2017 میں بھی دیا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ انٹرویو دیے ہیں آپ نے بتایا جیسا کہ، تو آپ سے جو کویشچن پوچھے گئے ہیں ان میں سے کچھ کویشچن جو ناظرین تک پہنچ جائیں. ہاں، 2015 میں ایک چیز بتاؤں کہ 2015 میں ایسا ہوا کہ ایک رسالہ تھا اجرا، کراچی سے نکلتا ہے، احسن سلیم صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، تو اس میں میرا ایک آرٹیکل چھپا ہوا تھا. اب جو آرٹیکل چھپا ہے تو آرٹیکل کے اوپر وہ ایک گوشہ تھا
جیسے اگر وہ افسانہ چھاپتے تھے داستان سرائے، جی اور اس میں اگر وہ جو تنقیدی مضامین چھاپتے تھے تو اس میں وہ خرد جی افروزیاں کے جو ضمنی عنوان کے تحت چھاپتے جی تھے، اور وہ ہر پیج کے اوپر جو ہے خرد افروزیاں چلتا جی جاتا تھا۔ تو اب اس نے وہ آرٹیکل میرے آرٹیکل کا حصہ نہیں ہے، اس نے اس کو کھولا ہے اور وہاں سے اس نے وہ لفظ پکڑا کہ اچھا خرد افروزی کیا ہوتی ہے۔ تو میں ابھی اس کو کر ہی رہا ہوں، اسے یہ سمجھ لگ گئی کہ اس پہ یہ کمزور ہے، اس کو نہیں آتا۔ ٹھیک ہو اچھا کوئی ایسا بتا دیں اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، مجھے اردو کا نہیں آ رہا تو ظاہر ہے انگلش پہ وہ چلا گیا، تو میں نے سوری کیا۔ اچھا کچھ ایسے لوگ بتا دیں جنہوں نے خرد افروزی کی روایت کو آگے بڑھایا ہو، تو وہ اسی پہ اڑا رہا ہے ایک لفظ پہ، تو وہ جب 2-3 دفعہ آپ سوری کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ 2-3 دفعہ جب آپ اس کو سوری آگے کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو آپ کو آتی بھی ہیں تو آپ ڈسٹرب بھی اتنے ہو جاتے ہیں، پہلا انٹرویو ہو بندے کا، اور پھر وہ ایک اس کا پریشر، تو وہ کچھ چیزیں، تو وہ تھوڑا سا انٹرویو تو میرا پاس ہو گیا لیکن وہ اس طرح سے جو ہے میرٹ میں نہیں آ سکے، وہ جو ریکمینڈیشن نہیں جی جی۔ تو 2017 کے انٹرویو میں کوئی ایسے کویسچن جو آپ بتانا چاہیں؟ 2017 میں وہ میرا بڑا اچھا انٹرویو ہوا تھا، لیکن اس میں وہ تھا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا، تو شاید اس فیلڈ میں وہ نہیں تھا، لیکن اس میں بھی ریکمینڈیشن نہیں ہوئی۔ اس میں سوالات مختلف قسم کے انہوں نے پوچھے، کوئی شاعر پوچھا اور وہ ناصر کاظمی پسند ہے، کیوں پسند ہے، اس کے موضوعات بتائے، اور اس میں باقی چیزیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے حالی کے حوالے سے سوال کیے، حالی کا فلسفہ شعر کیا ہے وہ پوچھا، تو اس طرح کے سوالات جو ہیں مختلف انہوں نے کیے۔ لیکن سر یہ بتائیے گا کہ انٹرویو میں زیادہ تر گرامر سے کویسچن پوچھے جاتے ہیں یا پوئٹری کے حوالے سے زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں؟ بعض اوقات تو وہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی جو سب سے پسندیدہ فیلڈ کیا ہے، نثر ہے یا شاعری ہے، اور شاعری میں کیا چیز ہے، ایریا آف انٹرسٹ پوچھ لیتے ہیں پہلے۔ بالکل، وہ بعض اوقات پوچھ لیتے ہیں آپ کا جو، یا پوچھ لیتے ہیں آپ نے ناول پڑھے ہیں، کس کو زیادہ پڑھا ہے، بعض اوقات پوچھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات ویسے ہی وہ سوال کرتے ہیں، آپ اس طرف جواب نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں پڑھا، وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق پوچھا، جیسے مجھ سے انہوں نے قرۃ العین حیدر کا آگ کے دریا کے حوالے سے سوال کیا، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ میں نے قرۃ العین حیدر کس کو پڑھا ہے، تو پھر میں نے جو نام بتایا وہ ان کا، ہمارے جو سفر نامہ نگار ہیں اور ناول نگار ہیں جدید ادب کے، مستنصر حسین تارڑ، یہ میں نے بتایا۔ تو اس کا انہوں نے پھر ناول پوچھا پیار کا پہلا شعر، اور اس کے اندر سے انہوں نے پھر تھوڑے سے سوال کیے۔ تو وہ اس طرح کا ہے کہ بعض اوقات آپ کے سوالوں سے آپ ان کو اس طرف لے آتے ہیں، یا وہ خود اس طرف آ جاتے ہیں جس طرف آپ گفتگو کرتے ہیں، تو پھر آگے گفتگو جو ہے اس حوالے سے چلتی رہتی ہے۔ صوفیہ ایجوکیشن پوائنٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ایک بڑا اچھا چینل ہے، میں نے کچھ آپ لوگوں کے انٹرویو سنے ہیں، آپ لوگوں تک جو ہے آگاہی پہنچا رہے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارے عموماً جو ہے ہم اس حوالے سے بھی بہت پیچھے ہیں، تو اب تو یہ ایک ایجوکیشن کا ایک ذریعہ آپ نے بنایا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوں گے یقیناً، لوگوں کی گفتگو ایک موٹیویشن ملتی ہے، تو آپ اس چیز میں اپنا جو ہے ایک کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھے اپنے جو خیالات ہیں اس کا موقع دیا، اپنا تجربہ شیئر کیا، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کے کام آ جائے۔